فرمائیں گے۔ آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے وہ ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب۔ تو میں مکہ مدینہ سے آیا ہوں تو میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے آج بات ہو۔ خاص طور پر ایک بات ذہن نشین کرنے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ حکم دیا کہ میرے نبی کا ادب کس طرح کرنا ہے، احترام کس طرح کرنا ہے۔ میرے آقا نے اپنی بارگاہ کے آداب خود نہیں بتائے۔ اگر میرے آقا اپنی بارگاہ کے آداب خود بتاتے، ہو سکتا ہے کوئی بھی 14ویں صدی کا ملا کہہ دیتا، اگر میرے آقا بتا دیتے تو وہ حدیث کہلاتی، تو کہہ دے گا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، فلاں ہے بہانہ بنا لیتا۔ لیکن جب اللہ نے قرآن میں سورہ حجرات میں اور مختلف مقامات پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بتائے ہیں، اب کسی کی جرت نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکے یہ تو قرآن کے آیت ضعیف ہے، معاذ اللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب اللہ نے بتائے ہیں۔ دنیا میں جتنے بادشاہ آتے ہیں وہ اپنی بارگاہ کے آداب کا تعین کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آنا ہے، ایسے بات کرنی ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے بولنا ہے۔ اچھا، جب وہ بادشاہ چلے جاتے ہیں، وہ صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، حکمران ہو، جب ان کا اقتدار چلا جاتا ہے، بادشاہ چلی جاتی ہے، تو وہ آنے والا جو بادشاہ ہے وہ ان کے قوانین کو فالو نہیں کرتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی بادشاہت، ان کی حکمرانی سدا بہار نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب رب نے بتائے ہیں، اور رب کی بادشاہت تو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو پروٹوکول ہے، میرے آقا کی بارگاہ کے جو آداب ہیں، وہ قیامت تک قائم و دائم رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے بتائے۔ اچھا، ادب کا اللہ نے حکم دیا کس کو ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ اگر سورہ حجرات پڑھیں، پارہ نمبر 26، سورہ حجرات پارہ نمبر 26 کی پہلی آیات اگر آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، نہ آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سب کچھ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اب یہ سورہ حجرات پارہ نمبر 26، سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، یہ میں ریفرنس بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن کی ہر آیات کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے کہ کون سی آیات کس موقع پر نازل ہوئی۔ یہ آیات کس موقع پر نازل ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ کچھ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے پہلے روزہ رکھ لیا، یعنی کہ چاند نظر نہیں آیا انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ اور کچھ صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے ایک شان نزول کے بارے میں کہ عید منا لی۔ اب روزہ رکھنا بظاہر کو برا عمل نہیں ہے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پتہ چلا اگر کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، لیکن کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اگر کوئی بندہ میرے آقا سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو وہ منظور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اچھا، ایک اور بات، صحابہ کرام نے روزہ رکھا تو میرے آقا سے پہلے رکھا، اللہ سے پہلے تو نہیں رکھا، اللہ تو روزے نہیں رکھتا۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ میرے آقا سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ میرے آقا سے آگے بڑھنا، میرے آقا کی گستاخی کرنا، میرے آقا کی بے ادبی کرنا، یہ اللہ کی گستاخی، اللہ کی بے ادبی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ دوسری بات، اللہ نے اس آیات میں حکم کیا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا جو ادب ہے، اللہ نے اس کا حکم ادب کا کافروں کو نہیں دیا،
یہ اس آیات میں اللہ نے کافروں سے خطاب نہیں کیا، تمام انسانوں سے خطاب نہیں کیا، منافقین سے نہیں کیا، مشرکین سے نہیں کیا، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کس کو کیا ہے؟ اہل ایمان کو کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اپنے آپ کو مومن کہے، جو اہل ایمان ہیں، ان پر نبی کا احترام لازم ہے، انہیں نبی سے آگے نہیں بڑھنا، نبی کی پیروی کرنی ہے، نبی کی پیروی کرنی ہے۔ آپ کو وہ روایت یقیناً اگر میں خلاصے کے طور پیش کروں، جب کچھ صحابہ کرام ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے گئے، پوچھنے لگے کہ آقا علیہ السلام کے معمولات کیا ہیں، عبادت کے، ریاضت کے، سونے کے، جاگنے کے، تو بتا دیا گیا۔ تو 3 شخص تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، مختلف باتیں کی۔ جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا تو میرے آقا نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا میں آرام بھی فرماتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں سحری بھی کرتا ہوں، میں افطاری بھی کرتا ہوں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، اگر کوئی بندہ یہ کوشش کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ عبادت تھوڑی کی، ہم بڑھتے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو وہ منظور نہیں ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، اللہ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اس نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور نہیں ہوگا، تمہیں شعور نہیں ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت قیس رضی اللہ عنہ، وہ کانوں سے کم سنتے تھے، کانوں سے کم سنتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کانوں سے کم سنتا ہو وہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی لوگ بھی کم سنتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ جو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ بھئی میرے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہوگی، حضرت قیس رضی اللہ عنہ بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے، اداس سے۔ میرے آقا نے شفقت فرمائی، حضرت قیس نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا میں تو جہنمی ہو گیا ہوں، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں، آپ جہنمی نہیں ہیں۔ اب ہوا کیا؟ اللہ نے حکم نازل کر دیا قیامت تک، تاکہ کوئی یہ بہانہ بنا کر میرے آقا کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کرنے کی جرأت بھی نہ کر سکے، کوئی یہ نہ کہے میں تو کانوں سے کم سنتا ہوں، میں معذور ہوں لہذا میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں۔ نہیں، اللہ نے حکم بھی نازل کر دیا، اور میرے آقا نے شفقت فرماتے ہوئے حضرت قیس کو بھی بچا لیا، حضرت قیس کو بھی بچا لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے، اگر کوئی بندہ اونچی آواز میں بات کرے اس کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور توبہ کی توفیق ملے کیسے جب اس کو شعور ہی نہیں ہوتا۔ ایسا میں ایک شعور کی مثال دیتا رہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں الماری ہے، آپ نے کچھ جمع پونجی، اب تو لوگ بینک میں رکھتے ہیں، پہلے لوگ گھروں میں رکھتے تھے، تو خزانے لوگ زمین میں دفن بھی کر دیتے تھے، تو اب لوگ پیسہ بینک میں رکھتے ہیں۔ بہرحال کوئی غریب آدمی ہے، اس نے جمع غم خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے گھر میں رکھے ہوئے ہیں الماری میں، اللہ معاف فرمائے وہ پیسے چوری ہو گئے۔ اب اچانک اس بندے کو کہیں شادی پہ جانا پڑا، اس نے کہا چلو میں ذرا لفافے میں تھوڑا سا جو ہے سلامی کے لیے کچھ پیسے ڈالتا ہوں۔ جب اس نے الماری کھولی دیکھا کوئی پیسے ہیں ہی نہیں، پتہ چلا چوری ہو گئے۔ اسی طرح اللہ معاف فرمائے ایمرجنسی ہو گئی ہے، اس نے ہسپیٹل میں جانا ہے، اب وہ الماری کا دروازہ کھولتا ہے، پتہ چلا پیسے چوری ہو گئے۔
اب اس کو شعور نہیں تھا کہ چوری کا شعور نہیں تھا. اگر اس کو پہلے پتہ ہوتا کہ میری چوری ہو گئی ہے وہ غمی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ جمع پونجی کر لیتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو شعور نہیں ہوا. اب میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ معاف کرے، جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کر بیٹھے، یہ ایسی گستاخی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال ضائع کر دیتا. اس کو شعور بھی نہیں ہوتا. وہ تو یہ سمجھے گا کہ میرے پاس نمازیں ہیں، میرے پاس روزے ہیں، میرے پاس حج ہیں، نیک اعمال ہیں، صدقات و خیرات ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا. اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے اس کو شعور کی توفیق ہی نہیں دی، اس کو شعور بھی نہیں دیا. اور اللہ نے اگر اس کو شعور ہو جاتا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ میرے اونچی آواز بات کرنے سے حضور کی بارگاہ میں گستاخی ہو گئی ہے، تو ہو سکتا وہ توبہ کر لیتا، وہ روتا گڑ گڑاتا اللہ سے معافی مانگتا. نہیں، اللہ نے قانون یہ بنایا کہ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات بھی کرے، میں اس کو یہ شعور بھی نہیں دیتا کہ وہ توبہ کرے. جب شعور نہیں ہوتا تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اب بات سمجھ گئے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، اونچی آواز میں کوئی بات کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کا شعور بھی نہیں دیتا، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، اللہ تعالیٰ اس سے کس قدر ناراض ہوتا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں، کچھ لوگ دوپہر کے وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، دروازے پہ یا باہر کھڑے ہو کر آوازیں دی. یہ جو سورہ حجرات کے آیت نمبر 4 ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر ناسمجھ ہیں، بے عقل ہیں. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں اس آیات کا شان نزول کیا ہے کہ دروازے پہ جا کر آوازیں بلند کی؟ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں یا تو بیل دیتے ہیں یا دروازے پہ دستک دیتے ہیں یا آواز دیتے ہیں تاکہ جو گھر میں بندہ ہے آپ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے دروازے پر موجود ہوں، اپنی موجودگی کا آپ احساس دلاتے ہیں. اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے دروازے پہ جائیں 3 بار دستک دیں. اب آج کل بیلیں لگی ہوئی ہیں، بیل دیتے ہیں 3 بار. اگر گھر والا نہیں آتا تو بجائے دروازہ توڑنے کے اب واپس تشریف لے جائیں. ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی مجبوری میں مصروف ہو کہ باہر نہ آ سکتا ہو. شریعت کا حکم یہ ہے. اب کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، دوپہر کا وقت تھا، آوازیں دی. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دیا، محبوب جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، بے سمجھ ہیں. پتہ چلا کہ بلایا اسے جاتا ہے جسے پتہ نہ ہو، دروازے پہ دستک اس کے دی جاتی ہے جس کو پتہ نہ ہو، بیل اس کے دروازے کی بجائی جاتی ہے جس کو پتہ نہ ہو. اللہ ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے کہ میرا محبوب تو سب کچھ جانتا ہے. کیسے کہ میرے آقا قبرستان سے گزرے، میرے آقا بتا دیں کہ قبرستان والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور میرے آقا یہ بھی بتا دیں کہ 2 بندوں کو جو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک چغل خور تھا. میرے آقا بدر کے مقام پر جائیں تو میرے آقا اپنے ہاتھ مبارک میں عصا لیں، میں الحمدللہ بدر کے مقام پہ گیا ہوں، تو میرے آقا لکیر کھینچیں کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا. مجھے آپ یہ بتائیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے آقا نے بتا دیا. جبل احد پہ میرے آقا تشریف لے جائیں جہاں پہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضور نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. تو پہاڑ وجد کرنے لگتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا پہاڑ رک جا، تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. اب صحابہ کرام میرے آقا کے ہمراہ ہیں، کھڑے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، میرے آقا شہادت کی خبر دے رہے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں یہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ غیب کی خبریں ہیں یا نہیں ہیں؟
یہ اس کو کہتے ہیں علم و غیب۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اللہ کی یہ شان ذاتی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی، تو میرے آقا کی یہ شان عطائی ہے، تو پتہ چلا کہ دروازے پر دستک اس کے دی جاتی ہے، بیل اس کے دروازے پہ دی جاتی ہے، دروازہ اس کا کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ جس کو پتہ نہ ہو، میرے آقا کو تو سب پتہ ہے، لہذا میرے آقا کے دروازے کے باہر جا کر آوازیں دینا یہ بے عقل لوگوں کا کام ہے، بے شعور لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے میرے آقا تشریف فرما تو گھر میں ہیں، میرے آقا جانتے ہیں کہ دروازے پہ کون کھڑا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حجرات پارہ نمبر 26 میں، اے محبوب جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ محترم حضرات، قرآن کی کئی آیات ہیں جو آقا علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضور کی بارگاہ کا ادب کرنا ہے، ادب کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو قرآن سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یعنی کہ ایسا بات کرتے ہیں، فرمایا کہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ اب اگر آپ پورا قرآن پڑھیں، ورق گردانی کریں، تو اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ نمازیوں کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ اللہ نے روزے کا دیا، حج کا دیا، صدقات و خیرات کا دیا، نیک اعمال کا دیا، اللہ نے کہیں نہیں حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، ایسا بات کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، یہ ذرا آپ پر کریں، تقوی کے لیے چن لیا، چن لیا۔ اللہ کو اس قدر اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب پسند ہے۔ تو محترم حضرات، یہ تو سورہ حجرات کی صرف 4 آیات پر میں نے بات کی۔ اگر میں بات کرنا چاہوں، بہت ساری قرآنی آیات ہیں جو مختلف پاروں میں ہیں، مختلف صورتوں میں آیات ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب کا حکم دیا۔ اب اگر میں صحابہ کرام کے ادب کی بات کروں، یہ سارا ادب میں بیان کر کے چند احادیث اور یہ قرآنی آیات، پھر میں بتاؤں گا کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں، میں نچوڑ نکالوں گا، میں عرق نکالوں گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام کا ادب دیکھیں، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ دوران نماز میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے دوران نماز۔ اب شریعت کا حکم کیا ہے کہ جماعت کھڑی ہے، آپ آتے ہیں، کوئی غوث ہو، کوئی کتب ہو، اس کو جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہیں پہ کھڑا ہو جائے۔ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ صفوں کو چیرتے ہوئے آپ آگے آئیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہو، جماعت کھڑی ہو، وہ صف کو چیرتے ہوئے آگے آئے؟ اس کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول نماز پڑھا رہے، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا، خوشبو آ گئی، میرے آقا کی خوشبو آ گئی کہ میرے آقا تشریف لے آئے۔ حالانکہ جو بندہ نماز میں ہے اس کا منہ آگے کی طرف ہے، پیچھے آنے والے کا پتہ نہیں چلتا۔ پتہ چلا کہ خوشبو مصطفیٰ ایک ایسی میرے آقا کی خوشبو تھی کہ وہ پھیل گئی جب میرے آقا تشریف لے آئے، اور صحابہ کرام پہچان گئے کہ میرے آقا تشریف لے آئے۔ تو میرے آقا جب تشریف لے آئے، صفوں کو چیرتے ہوئے میرے آقا آ گیا ہے۔ صحابہ کرام نے بخاری کی حدیث سے ایسے نماز میں تاڑیاں بجائی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے پیچھے آ گئے، میرے آقا نے حکم دیا صدیق اکبر نماز مکمل کرو، نماز مکمل کرو، لیکن صدیق اکبر نے حضور کی یہ بات نہیں مانی، کیونکہ ادب کا معاملہ تھا۔ جہاں سے صدیق اکبر نے نماز چھوڑی ہے وہیں سے میرے آقا نے شروع کر دی۔
وہیں سے میرے آقا نے شروع کر دی، مجھے آپ یہ بتائیں اگر نماز میں آپ اس طرح تالیاں بجانا شروع کر دیں، تالیاں بجانا شروع کر دیں، نماز میں آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، نماز ٹوٹ جاتی نہیں ٹوٹ جاتی؟ لیکن اگر غیر کے لیے آپ ایسا کریں نماز ٹوٹ جاتی ہے، میرے آقا کے لیے کریں نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ کہ اگر آپ غیر کو نماز میں سلام کرتے ہیں نماز ٹوٹتی نہیں ٹوٹتی؟ اگر میں کہہ دوں السلام علیکم ملک صاحب، نماز ٹوٹ جائے گی نہیں ٹوٹ جائے گی؟ لیکن میرے آقا کو اگر آپ نماز میں سلام نہ کریں، السلام علیکم ایھا النبی، نماز اگر نماز میں حضور کو سلام نہ کریں نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ غیر کو اگر آپ نماز میں سلام کریں نماز ٹوٹ جاتی ہے، میرے آقا کو اگر نماز میں سلام نہ کریں نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میرے آقا نے پوچھا، صدیق اکبر جب میں نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نے نماز مکمل کریں آپ کیوں پیچھے آ گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو جواب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ جواب ہم سب کو پلے باندھ رہے، ہم اس کو گلے کا تعویذ بنا لیں، دل کی تختی پر نوٹ کر لیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کیا ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام کیا؟ ابو قحافہ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی جرأت کیا ہے کہ آپ کے آگے کھڑا ہو؟ یہ ہے ادب، یہ ہے ادب۔ اب آپ دیکھیں کہ جب حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ جب حجر اسود کو چومنے لگے، اب آپ کو پتہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ چوم نہیں سکتا تو حجر اسود کو سلام کرنا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح کر کے چوم لینا ہے۔ لیکن جب حضرت ابو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حجر اسود کو چومنے لگے تو حجر اسود سے فاروق اعظم نے ایک بات کی ہے، کیا کی؟ کہ حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، اگر میرے آقا کے لب آپ کو نہ لگے ہوتے میں کبھی نہ چومتا، میرے آقا کے لب نہ لگے ہوتے میں کبھی نہ چومتا۔ تو مولا علی نے کیا اس موقع پر فرمایا، فاروق اعظم یہ پتھر نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا، یہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ فلاں فلاں بندے نے مجھے چوما ہے، فلاں ابن فلاں۔ تو محترم حضرات، ٹھیک کل تقریباً 11 کا ٹائم تھا، یہ 11:30 اس طرح، ظہر کی نماز سے پہلے جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، یہ گزشتہ کل کی بات کر رہا ہوں جمعرات کی، تو اس وقت جب میں حجر اسود کے پاس سے گزرا ہوں سلوٹ کیا ہے، میرے ساتھ ایک دوست ساتھ تھے، میں نے ان کو کہا کہ فاروق اعظم یہ کہتے تھے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حجر اسود ہم آپ کو سلوٹ اس لیے کر رہے ہیں، آپ کو سلوٹ کر کے آپ نے ہاتھ اس لیے چوم رہے ہیں کہ آپ کو میرے آقا کے لب لگے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا ادب تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اب آپ کو پتہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے بیعت الرضوان کا ایک واقعہ ہوا، مکہ پاک میں ایک مقام ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حدیبیہ۔ آپ تو ٹی وی پہ سنتے حدیبیہ پیپر، یہاں کے سیاستدانوں کے کیسوں کے بارے میں سنتے، مکہ پاک میں ایک حدیبیہ مقام ہے اور وہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ غیر مسلم لوگوں کا داخلہ اس سے آگے بند ہے۔ وہاں پر بیعت الرضوان ہوئی، بیعت الرضوان، یہ سکول کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی، کس موقع پر لی یہ قرآن میں باقاعدہ موجود ہے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے بات کروں۔ میرے آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، میرے آقا حدیبیہ کے مقام پہ تشریف فرماتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو میرے آقا نے بھیجا کہ آپ جائیں جا کر مشرکین مکہ کو کہیں کہ اس سال ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ ہم آپ کے نبی کو آنے نہیں دیں گے، ہاں اگر آپ کعبے کا طواف کرنا چاہتے کر لیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، کعبے کو دیکھنے کے لیے نگاہیں ترس رہی ہیں، لیکن آپ نے اس موقع پر مشرکین مکہ کو جواب کیا دیا کہ نادانو، آپ نے میرے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، میں نبی کے بغیر کعبے کا طواف کروں؟
مجھے آپ یہ بتائیں، نہ اللہ نے منع کیا ہے نہ رسول نے منع کیا ہے، سین کعبہ میں کھڑے ہیں، حضرت عثمان غنی نے کعبے کا طواف کیوں نہیں کیا؟ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب تھا کہ جس نبی نے کعبے کا تعارف کروایا کہ کعبہ کعبہ ہے، جس نبی نے تعارف کروایا کہ اللہ ایک ہے، جس نبی نے بتایا کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، اس نبی کے بغیر میں کعبے کا طواف کروں؟ آج کے اگر کوئی مولوی ہوتا وہ کہتا میں غنیمت جانتا ہوں، جب اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا میں کعبے کا طواف کرتا ہوں۔ یہ تھا صحابہ کا ادب۔ مولا علی کی بات میں کروں اگر آپ کے سامنے، خیبر کے موقع پر آقا علیہ السلام کی گود میں مولا علی کا سر مبارک ہے، عصر کی نماز مولا علی کی قضا ہو گئی، میرے آقا نے ادا فرما لی، لیکن ہوا کیا؟ جب میرے آقا کی آنکھ مبارک کھلی، میرے آقا نے فرمایا کہ میری آنکھ لگتی ہے میرا دل جاگتا ہے، تو میرے آقا کی بظاہر آنکھ لگی ہوئی تھی۔ جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے پوچھا، علی المرتضیٰ آپ نے نماز ادا کر لیے؟ مولا علی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں۔ تو اس موقع پر اب مولا علی کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، عصر کی نماز جس کو نماز وسطیٰ کہتے ہیں۔ ایک طرف تو مولا علی دیکھتے تھے میں آقا علیہ السلام کو بیدار کروں، عصر کی نماز ہے، نماز وسطیٰ ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، اور دوسری طرف قرآن کی آیت ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو مولا علی نے میرے آقا کی اطاعت کی ہے اور میرے آقا کی اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور پھر میرے آقا نے دعا کیا مانگی؟ میرے آقا نے دعا مانگی یا اللہ علی نے آپ کی اطاعت کی ہے، آپ کے رسول کی اطاعت کی ہے، سورج کو واپس پلٹا دے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، اور پھر مولا علی نے عصر کی نماز ادا کی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے اس موقع پر کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ مولا علی کے پاس دو مفتی ہے، ایک عقل کا مفتی تھا، ایک عشق کا مفتی تھا۔ عقل کا مفتی کہتا تھا علی المرتضیٰ حضور کو بیدار کرو نماز قضا ہو رہی ہے، عشق کا مفتی کہتا تھا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ تو عقل کا مفتی ہار گیا، عشق کا مفتی جیت گیا۔ یہ ایک خطیبانہ نقطہ ہے۔ محترم حضرات، حضرت عباس میرے آقا کے رشتے میں چچا ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا حضرت عباس سے کہ آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ حضرت عباس کا جواب سنے ادب، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑے آپ ہیں، بس میں آپ سے پیدا پہلے ہوا ہوں۔ یہ چچا اپنے بھتیجے کو جواب دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بڑے آپ ہیں، بس میں پیدا آپ سے پہلے ہوا ہوں۔ صحابہ کرام میرے آقا وضو فرماتے تھے، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا کر چہرے پہ مل لیتے تھے۔ صحابہ کرام جب میرے آقا کے حجامت کرتا تھا، صحابہ کرام بال نیچے نہیں گرنے دیتے۔ حضرت خالد بن ولید جیسا بندہ ٹوپی میں بال سلا کے رکھتا تھا۔ المختصر بات یہ ہے دین میرے آقا کی بارگاہ کا ادب کا نام ہے، ادب کا نام ہے۔ منافق نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ منافقین نے مسجد بنائی، مسجد زرار، لیکن منافقین میں کس چیز کی کمی؟ تو اس مسجد کو اللہ نے حکم دیا آگ لگا دو، کہ حضور کی بارگاہ کا منافقین ادب نہیں کرتے تھے۔ تو آج افسوس کی بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ سے لوگ چمٹے ہوئے ہیں لیکن ایک ہاتھ میں جوتی ہے۔ خانہ کعبہ کو پیٹ کر کے لوگ سیلفیاں بناتے ہیں، روزہ رسول پر لوگ حاضری دیتے ہیں، باب السلام سے انٹر ہوتے ہیں، ادھر سے لائیو چلا رہے ہیں اور لائیو اپنی بیٹی کو لیا ہوا ہے، ماں کو لیا ہوا ہے، بہن کو لیا ہوا ہے، پیچھے سے پورا باب السلام سے جو لوگ آ رہے ہیں پوری لین ہے، وہ بے پردگی ہو رہی ہے۔ ایک تو آواز بلند ہو رہی ہے، دوسرے نمبر پہ بے پردگی، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں، اور لوگ حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے جا رہے ہیں جوتے اس طرح ہاتھ میں ایسے کر کے۔ آج اگر کوئی بندہ قاضی کی پاس جائے، جج کے پاس جائے، مجھے یہ بتائے جوتے اس طرح لے کر جائے گا؟ ایک ایم این اے ایم پی اے کے پاس جائے، یار دفع کرو، کہتے ہیں جوتے چوری ہوتے ہیں۔ بھائی ریک بنے ہوئے، مسجد نبوی شریف میں کتنے ریک بنے ہوئے ہیں، آپ کسی سائڈ پہ رکھ دو، نشانی لگا دو۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور لوگ وہاں سے دلیر ہو کر آتے ہیں۔ نماز کا حکم کہ نماز کا اتنا ادب ہے کہ نماز سے 40 سال، حدیث کی ایک روایت میں آتا بندہ کھڑا رہے، ایک حدیث میں آتا 80 سال کھڑا رہے، ایک روایت میں آتا کہ زمین میں گھس جائے، نماز کے آگے سے نہ گزرے۔
وہاں پر ذرا بھی کوشش نہیں کی جاتی کہ یار نمازی کے آگے سے ہم نہ گزریں، بلکہ گزر جاتے ہیں۔ ایک ہے مجبوری، یعنی کہ وہاں پر ایک کوشش ہی نہیں کی جاتی۔ قرآن سر کے نیچے، قرآن کی طرف ٹانگیں کی ہوئی ہیں، روضہ رسول کی طرف اس طرح بیٹھے ہیں، ٹانگیں روضہ رسول کی طرف ہیں۔ پیٹ کرنا تو ایک الگ بات ہے محترم حضرات۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہاں پر ایک عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ یو کے سے آئے ہوئے تھے، میرے ان سے مسجد نبی شریف میں ملاقات ہوئی۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی شریف کے صحن میں، ہم نے سوچا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ آپس میں ہم نے بات کی کہ تمام خطباء کو، علماء کو، عوام کو شعور دینا چاہیے کہ بھئی اللہ رسول کی بارگاہ کا ادب کرو۔ آپ اگر فوٹو بنواتے بنوائیں، آپ اگر ویڈیو بناتے بنوائیں، لیکن پیٹ نہ کریں، ادب کریں، ادب۔ محترم حضرات، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آج ہی، میں مکہ مدینے سے واپس آیا ہوں، مکہ پاک سے تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں۔ میں نے سوچا کہ آج بجائے کسی اور موضوع پر بات کرنے کے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے جو آداب ہیں، اللہ کے گھر کے جو آداب ہیں، ہمیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، قرآن کا ادب کرنا چاہیے، صحابہ اہل بیت کا ادب۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیں، جو سفید ریش بزرگ کا احترام نہیں کرے گا کبھی اپنے والد کا احترام نہیں کرے گا۔ جو والد کا احترام نہیں کرے گا وہ کبھی بھی صحابہ کرام کا ادب نہیں کرے گا، وہ پیر و مرشد کا احترام نہیں کرے گا، وہ اساتذہ کا نہیں کرے گا، والدین کا نہیں کرے گا، جو صحابہ کا نہیں کرے گا وہ اہل بیت کا نہیں کرے گا، وہ پھر نبی پاک کا نہیں کرے گا، وہ اللہ کے نام کا نہیں کرے گا، جو ایک عام کتاب کا احترام نہیں کرے گا جس میں بسم اللہ شریف لکھی ہو، وہ قرآن کا ادب کیسے کرے گا، حدیث کا کیسے کرے؟ وہ قرآن کو ایسے اٹھاتے ہیں، ایسے ایسے بغل میں، یعنی کہ عجیب حال ہے۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ یہ نہیں، یہ بہت سارے لوگ ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، وہاں جا کر ان کو دیکھ کر ان بندوں میں جرأت آ جاتی ہے۔ اس لیے خدا را ہم وہاں جائیں، وہاں سے ادب سیکھ کر آئیں، ادب کی خیرات لے کر آئیں۔ اللہ رسول ہم سب پہ کرم کرے گا۔ بات طویل ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، بہت ساری دل کی باتیں تھی، کرنی تھی۔ اللہ رسول کی بارگاہ سے واپس آنا، وہاں سے جو الوداعی حاضری ہوتی ہے، یقیناً جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال میں جس قابل تھا، بہت ساری دعائیں آپ لوگوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، فلسطین کے لیے، پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو مکہ مدینہ دکھائے اور ادب کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟